رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بیت المقدس سے احرام باندھ کر عمرہ کیا وہ اس کے سابقہ تمام گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ ام المومنین نے فرمایا، چنانچہ میں بیت المقدس سے عمرے کے لیے روانہ ہوئی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3002۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے، حدیبیہ کا عمرہ، اگلے سال عمرۃ القضاء، تیسرا جعرانہ سے، اور چوتھا وہ جو آپ نے حج کے ساتھ کیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3003۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترویہ کے دن یعنی 8 ذو الحجہ کو ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر 9 ذو الحجہ کو منی میں ادا کی، پھر عرفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3004۔ حضرت نافع رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما منی میں 5 نمازیں پڑھتے تھے، پھر لوگوں کو بتاتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کرتے تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3005۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم آپ کے لیے منی میں ایک گھر نہ بنا دیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، منی اس شخص کے لیے اونٹ بٹھانے اور قیام کرنے کی جگہ ہے جو پہلے وہاں پہنچ جائے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3006۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم آپ کے لیے منی میں ایک گھر نہ بنا دیں جہاں آپ کو سایہ حاصل ہو؟ آپ نے فرمایا، نہیں، منی اس شخص کے لیے اونٹ بٹھانے اور قیام کرنے کی جگہ ہے جو پہلے وہاں پہنچ جائے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3007۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ اس دن یعنی 9 ذی الحجہ کو منی سے عرفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ہم میں سے کوئی تکبیرات کہہ رہا تھا اور کوئی لبیک پکار رہا تھا، نہ یہ اس پر تنقید کرتا تھا نہ وہ اس پر، یا یہ فرمایا، نہ یہ ان پر تنقید کرتے تھے نہ وہ ان پر۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3008۔ حضرت یزید بن شیبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ہم ایک جگہ ٹھہرے ہوئے تھے جسے آپ ٹھہرنے کی جگہ سے دور ہی قرار دے سکتے ہیں۔ حضرت ابن مربع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس آئے اور کہا، میں تمہارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لایا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اپنے اپنے مقام پر ٹھہرے رہو، آج تم ابراہیم علیہ السلام کی ایک وراثت کے حامل ہو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3011۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل عرفہ کے دن سے زیادہ کسی اور دن بندوں کو آگ سے آزاد نہیں کرتا۔ اللہ عز و جل بندوں سے قریب ہوتا ہے، پھر اور قریب ہوتا ہے، پھر ان کی وجہ سے فرشتوں کے سامنے اظہار فخر فرماتا ہے اور کہتا ہے، یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3014۔ حضرت عبد الرحمن بن یعمر دیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ آپ عرفات میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ آپ کی خدمت میں نجد کے کچھ افراد حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، حج کا کیا طریقہ ہے؟ آپ نے فرمایا، حج تو عرفہ ہی کا نام ہے، جو شخص مزدلفہ کی رات کو فجر کی نماز سے پہلے آ گیا اس کا حج پورا ہو گیا۔ منی کے دن 3 ہیں، پھر جو شخص 2 دنوں میں جلدی سے واپس چلا جائے اس پر گناہ نہیں، اور جو تاخیر کرے یعنی تیسرا دن بھی وقوف کرے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے ایک آدمی کو سواری پر بٹھا لیا اور اس نے ان مسائل کا اعلان کرنا شروع کر دیا۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے محمد بن یحییٰ کے طریق سے بھی یہ روایت سابقہ حدیث کے ہم معنی ذکر کی ہے، لیکن اس میں شہدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وهو واقف بعرفة وأتاه ناس من أهل نجد شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة وأتاه الناس من أهل نجد کے بجائے أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فجاءت نفر من أهل نجد کے الفاظ ذکر کیے ہیں. مفہوم دونوں عبارتوں کا ایک ہی ہے. راوی حدیث محمد بن یحییٰ نے کہا میرے نزدیک سفیان ثوری کی اس سے بہتر اور کوئی حدیث نہیں. سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3015. حضرت عروہ بن مزرس طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حج کیا. وہ عام لوگوں تک اس وقت پہنچے جب لوگ مزدلفہ میں تھے. وہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اے اللہ کے رسول میں نے اپنی سواری کو طویل سفر کر کے دبلا کر دیا اور اپنی جان کو تھکا دیا. قسم ہے اللہ کی میں نے کوئی ٹیلا نہیں چھوڑا جس پر ٹھہرا نہ ہوں تو کیا میرا حج ہو گیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہمارے ساتھ مزدلفہ میں فجر کی نماز میں ملا اور وہ اس سے پہلے رات کو یا دن کو عرفات سے ہو آیا ہے اس نے اپنا میل کچیل دور کر لیا اور اس کا حج پورا ہو گیا. سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3016. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے ان سے سوال کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفات سے روانہ ہوتے تھے تو کس طرح چلتے تھے؟ انہوں نے فرمایا درمیانی رفتار سے چلتے تھے. جب کھلی جگہ ملتی تو رفتار تیز کر دیتے. راوی حدیث وقی رحمہ اللہ نے کہا یعنی آپ درمیانی رفتار سے تھوڑا سا تیز چلتے. سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3017. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا قریش کہتے تھے ہم بیت اللہ کے پاس رہنے والے ہیں ہم حرم کی حدود سے آگے نہیں جائیں گے اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس پھر وہاں سے واپس آؤ جہاں سے دوسرے لوگ واپس آئیں. سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3018. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفات سے واپس ہوا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھاٹی کے پاس پہنچے جس کے پاس امیر قیام کیا کرتے ہیں آپ سواری سے اترے اور پیشاب کیا پھر آپ نے وضو کیا. میں نے کہا نماز. فرمایا نماز آگے ہوگی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ پہنچے تو اذان اور اقامت کہلوائی پھر مغرب کی نماز پڑھائی. پھر کسی نے بھی اونٹوں سے سامان نہیں اتارا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور عشاء کی نماز پڑھائی. سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3019. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں نے حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب اور عشاء کی نمازیں مزدلفہ میں ادا کی. سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3020. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں مغرب کی نماز ادا کی. جب ہم نے اپنے اونٹ بٹھائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز اقامت کے ساتھ ہوتی ہے. سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3021. حضرت عمر بن میمون رحمہ اللہ سے روایت ہے انہوں نے کہا ہم نے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ حج کیا. جب ہم مزدلفہ سے واپس ہونے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مشرکین کہا کرتے تھے اے سبیر پہاڑ روشن ہو جا تاکہ ہم واپس مینا کی طرف بھاگیں. وہ اس وقت تک واپس نہیں لوٹتے تھے جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف عمل کیا کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے واپس چل دیے. سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3022. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا حجۃ الوداع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ سے واپس لوٹے تو آپ پر اطمینان و سکون کی کیفیت تھی. آپ نے لوگوں کو بھی سکون کا حکم دیا اور انہیں ایسی چھوٹی کنکریوں کے ساتھ رمی کرنے کا حکم دیا جو انگلیوں میں پکڑ کر پھینکی جا سکیں. آپ نے وادی محسر میں سواری کو تیز کیا اور فرمایا میری امت کو چاہیے کہ اپنے عبادت کے طریقے سیکھ لے. مجھے معلوم نہیں شاید
میں اس سال کے بعد ان سے حج میں ملاقات نہ کر سکوں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3023۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے جو کمزور افراد یعنی عورتیں اور بچے قوت والے لوگوں سے پہلے مزدلفہ سے مینا بھیجے تھے، میں بھی ان میں شامل تھا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3026۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ام المومنین حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاری بدن والی خاتون تھیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ مزدلفہ سے لوگوں کے روانہ ہونے سے پہلے روانہ ہو جائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3027۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جمرہ عقبہ کو رمی کرنے کے دن صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے۔ تب آپ نے فرمایا مجھے کنکریاں چن دو۔ میں نے آپ کو 7 کنکریاں چن دیں جو انگلیوں میں پکڑ کر پھینکنے کے قابل تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے ہاتھ میں لے کر حرکت دینے لگے اور فرمایا ان جیسی کنکریاں مارو۔ پھر فرمایا لوگو دین میں غلو اور حد سے بڑھنے سے پرہیز کرو، تم سے پہلے لوگوں کو دین میں غلو ہی نے تباہ کیا ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3029۔ حضرت عبد الرحمن بن یزید رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جمرہ عقبہ کے پاس آئے تو وادی کے نشیبی حصے میں چلے گئے، کعبے کی طرف منہ کیا، جمرے کو اپنے دائیں ابرو کے مقابل رکھا اور 7 کنکریاں ماری۔ ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہتے تھے۔ پھر فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی جگہ کھڑے ہو کر کنکریاں ماری تھی اس شخصیت نے جن پر سورہ بقرہ نازل ہوئی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3030۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے جمرہ عقبہ کو کنکریاں ماری اور اس کے پاس نہ رکے اور بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح کیا تھا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3032۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جمرہ عقبہ یعنی بڑے جمرے کو رمی کرتے تو چلے جاتے تھے، ٹھہرتے نہیں تھے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3033۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری پر سوار ہو کر جمرے کو کنکریاں ماری۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3034۔ حضرت قدامہ بن عبداللہ عامری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے قربانی کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے جمرے کو رمی کی۔ آپ اپنی ایک سرخ و سفید رنگ کی اونٹنی پر سوار تھے، نہ کسی کو مارا جاتا تھا، نہ دور ہٹایا جاتا تھا، اور نہ ہٹو بچو کی آوازیں تھیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3035۔ حضرت ابو بداح عدی بن عاصم رحمہ اللہ اپنے والد حضرت عاصم بن عدی بن جد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چرواہوں کو اجازت دی کہ وہ ایک دن رمی کریں اور ایک دن چھوڑ دیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3036۔ حضرت ابو بداح عدی بن عاصم رحمہ اللہ اپنے والد حضرت عاصم بن عدی بن جد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کے چرواہوں کو رات گزارنے کے بارے میں رعایت دی کہ وہ قربانی کے دن رمی کریں، پھر قربانی کے بعد 2 دن کی رمی اکٹھی کسی ایک دن یعنی 11 یا 12 تاریخ کو کر لیں۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا میرا خیال ہے کہ راوی نے یہ کہا تھا 2 دنوں میں سے پہلے دن یعنی 11 ذی الحج کو رمی کر لیں، اس کے بعد واپسی کے دن 13 ذی الحج کو رمی کر لیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3037۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لبیک پکارتے رہے حتیٰ کہ جمرہ عقبہ کو رمی کی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3039۔
حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں سواری پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا، چنانچہ میں آپ کو لبیک پکارتے سنتا رہا حتیٰ کہ آپ نے جمرہ عقبہ یعنی بڑے جمرے کو کنکریاں ماری۔ جب آپ نے اس کی رمی کر لی تو لبیک پکارنا بند کر دیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3040۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جب تم جمرہ عقبہ پر کنکریاں مار لو تو تمہارے لیے عورتوں کے سوا ہر چیز حلال ہو گئی۔ ایک آدمی نے کہا اے ابن عباس خوشبو بھی؟ انہوں نے فرمایا میں نے اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ اپنے سر مبارک کو کستوری لگاتے تھے، تو کیا وہ خوشبو ہے یا نہیں؟ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3041۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام کے لیے خوشبو لگائی جب آپ نے احرام باندھا، اور احرام کھولنے پر خوشبو لگائی جب آپ نے احرام کھولا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3042۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ سر منڈوانے والوں کی بخشش فرما۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول بال کٹوانے والوں کی بھی؟ آپ نے فرمایا اے اللہ سر منڈوانے والوں کی بخشش فرما۔ 3 بار اسی طرح دعا فرمائی۔ تیسری بار بھی صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول بال کٹوانے والوں کی بھی بخشش کی دعا فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بال کٹوانے والوں کی بھی بخشش فرما۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3043۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سر منڈوانے والوں پر رحمت فرمائے۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول بال کٹوانے والوں پر بھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سر منڈوانے والوں پر رحمت فرمائے۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول بال کٹوانے والوں پر بھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سر منڈوانے والوں پر رحمت فرمائے۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول بال کٹوانے والوں پر بھی؟ فرمایا اور بال کٹوانے والوں پر بھی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3044۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا وجہ ہے کہ لوگوں نے احرام کھول دیا اور آپ نے عمرہ کر کے احرام نہیں کھولا؟ آپ نے فرمایا میں نے سر کے بالوں کو جمایا ہوا ہے اور قربانی کے جانور کو قلادے پہنائے ہوئے ہیں، اس لیے میں قربانی کرنے تک احرام نہیں کھولوں گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3046۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سر کے بال جمائے لبیک پکارتے سنا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3047۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مینا سب کا سب قربانی کی جگہ ہے اور مکے کا ہر راستہ، یہاں آنے کی راہ بھی ہے اور قربانی کی جگہ بھی، اور پورا عرفات ٹھہرنے کی جگہ ہے اور پورا مزدلفہ ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3048۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس شخص کے بارے میں بھی سوال کیا گیا کہ اس نے ایک کام سے پہلے دوسرا کام کر لیا ہے، تو اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کر کے یہی فرمایا کوئی حرج نہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3049۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ مینا کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے جاتے تھے تو آپ فرماتے تھے کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں۔ ایک شخص نے آ کر کہا میں نے ذبح کرنے سے پہلے سر مڑوا لیا ہے، آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں۔ کسی نے عرض کیا میں نے شام ہونے پر رمی کی ہے، آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3050۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا
کہ کسی نے سر منڈوانے سے پہلے ذبح کر لیا یا ذبح کرنے سے پہلے سر منڈوا لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی حرج نہیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3051۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے دن مینا میں لوگوں کو مسائل بتانے کے لیے بیٹھ گئے۔ ایک آدمی نے آ کر کہا اے اللہ کے رسول، میں نے ذبح کرنے سے پہلے سر منڈوا لیا۔ آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں۔ پھر ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول، میں نے رمی یعنی کنکر مارنے سے پہلے جانور کی قربانی دے دی۔ آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں۔ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کام کے بارے میں بھی سوال کیا گیا جسے دوسرے کام سے پہلے کر لیا گیا تھا، آپ نے یہی فرمایا کوئی حرج نہیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3052۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 تاریخ کو بڑے جمرے کو چاش کے وقت دھوپ چڑھے رمی کی، اس کے بعد کے دنوں میں سورج ڈھلنے کے بعد رمی کی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3053۔ حضرت عمر بن احوص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے حجۃ الوداع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے اے لوگو، کون سا دن زیادہ حرمت اور احترام والا ہے؟ 3 بار فرمایا۔ حاضرین نے کہا حج اکبر کا دن۔ آپ نے فرمایا تمہارے خون، تمہارے مال، تمہارے عزتیں ایک دوسرے کے لیے اسی طرح قابل احترام ہیں جس طرح تمہارے اس شہر یعنی مکہ مکرمہ میں تمہارے اس مہینے یعنی ذی الحج کا یہ دن قابل احترام ہے۔ سنو، مجرم کے جرم کی ذمہ داری صرف اسی پر ہے، باپ کے جرم کی ذمہ داری اس کے بیٹے پر نہیں، اور بیٹے کے جرم کی ذمہ داری اس کے باپ پر نہیں۔ سنو، شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ تمہارے اس شہر میں کبھی اس کی پوجا کی جائے، لیکن بعض ایسے کاموں میں اس کی اطاعت ہوتی رہے گی جنہیں تم معمولی سمجھتے ہو، اور وہ اس پر راضی ہو جائے گا۔ سنو، جاہلیت میں کیا جانے والا ہر خون کلا دم ہے۔ سب سے پہلے میں حارث بن عبد المطلب کا خون معاف کرتا ہوں۔ یہ شیرخوار بچہ قبیلہ بنو لیث میں پرورش پا رہا تھا، بنو حذیل نے اسے قتل کر دیا۔ سنو، جاہلیت کا ہر سود کل عدم ہے، صرف اصل زر تمہارا حق ہے، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ سنو میری امت، کیا میں نے اللہ کے احکام پہنچا دیے؟ 3 بار فرمایا۔ سب نے کہا جی ہاں۔ تب آپ نے 3 بار فرمایا اے اللہ گواہ رہ۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3055۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی میں مقام خیف پر کھڑے ہوئے اور فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو میری بات سنے اور اسے دوسروں تک پہنچا دے۔ بعض لوگوں کے پاس فقہ کی بات ہوتی ہے اور وہ خود فقیہ نہیں ہوتے، بعض لوگ فقہ کی بات اپنے سے زیادہ فقیہ تک پہنچا دیتے ہیں۔ 3 کاموں میں مومن کا دل خیانت نہیں کرتا: عمل کو اللہ کے لیے خلوص کے ساتھ ادا کرنا، مسلمان حکمرانوں کی خیر خواہی کرنا، اور ان کی اجتماعیت میں شامل رہنا، کیونکہ ان کی دعا دوسروں کو بھی شامل ہوتی ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3056۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں اپنی کان کٹی اونٹنی پر سوار تھے۔ اس وقت آپ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ کون سا دن، کون سا مہینہ اور کون سا شہر ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یہ حرمت والا شہر، حرمت والا مہینہ اور حرمت والا دن ہے۔ آپ نے فرمایا سنو، حقیقت یہ ہے کہ تمہارے مال اور تمہارے خون تمہارے لیے ایک دوسرے کے لیے اسی طرح قابل احترام ہے جس طرح تمہارے شہر یعنی مکہ مکرمہ میں تمہارے اس حج کے دن میں تمہارا مہینہ قابل احترام ہے۔ سنو، میں حوض کوثر پر تمہارا پیش رو ہوں گا اور تمہاری کثرت تعداد کی وجہ سے دوسری قوموں پر فخر کروں گا، تو مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کر دینا۔ سنو، میں کچھ افراد کو جہنم سے چھڑاؤں گا اور کچھ لوگ مجھ سے چھین لیے جائیں گے اور جہنم میں بھیج دیے جائیں گے۔ میں کہوں گا میرے رب میرے ساتھ ہی، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آپ کو نہیں معلوم انہوں نے آپ کے بعد کیا نئے کام کیے۔
سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3057۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج ادا فرمایا، اس حج کے موقع پر قربانی کے دن جمرات کے درمیان کھڑے ہوئے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کون سا دن ہے؟ لوگوں نے کہا قربانی کا دن ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ کون سا شہر ہے؟ انہوں نے کہا، یہ اللہ کا حرمت والا شہر ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ انہوں نے کہا، یہ اللہ کا حرمت والا مہینہ ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ حج اکبر کا دن ہے، اور تمہاری جانیں، تمہارے مال، تمہاری عزتیں ایک دوسرے کے لیے اسی طرح قابل احترام ہیں جس طرح اس مہینے کے اس دن میں اس شہر کا احترام ہے۔ پھر فرمایا، کیا میں نے پہنچا دیا؟ لوگوں نے کہا، جی ہاں۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ گواہ رہ۔ پھر لوگوں کو الوداع کہا۔ صحابہ نے کہا، یہ حجۃ الوداع یعنی الوداعی حج ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3058۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف افاضہ کے ساتھ چکروں میں رمل نہیں کیا۔ جناب عطا رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، اس طواف میں رمل نہیں ہوتا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3060۔ حضرت محمد بن عبد الرحمن بن ابی بکر رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آدمی ان کے پاس آیا۔ انہوں نے پوچھا، کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا، زمزم سے۔ فرمایا، کیا تم نے اس میں سے اس طرح پیا ہے جس طرح پینا چاہیے؟ اس نے کہا، وہ کس طرح ہے؟ فرمایا، جب تو اس چاہے زمزم سے پانی پیے تو قبلے کی طرف منہ کر اللہ کا نام لے، 3 سانس لے اور سیر ہو کر پی۔ جب تو پی چکے تو اللہ عز و جل کا شکر ادا کر، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ہمارے اور منافقوں کے درمیان پہچان کے لیے یہ علامت ہے کہ وہ زمزم سیر ہو کر نہیں پیتے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3061۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمزم کا پانی اس مقصد کے لیے ہے جس کے لیے وہ پیا جائے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3062۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف میں داخل ہوئے اور آپ کے ساتھ حضرت بلال اور حضرت عثمان بن شیبہ رضی اللہ عنہما تھے۔ انہوں نے اندر سے کعبے کا دروازہ بند کر لیا۔ جب وہ باہر نکلے تو میں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں نماز پڑھی تھی؟ انہوں نے مجھے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داخل ہونے کے بعد سامنے کے رخ دائیں طرف کے 2 ستونوں کے درمیان نماز پڑھی تھی۔ بعد میں نے خود کو ملامت کی کہ میں نے یہ کیوں نہ پوچھ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی نماز پڑھی تھی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3063۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی پلانے کے فریضے کی ادائیگی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ مینا کے ایام میں رات کو مکے میں رہیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3065۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میدان ابطح میں ٹھہرنا کوئی سنت اور شرعی حکم نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں صرف اس لیے ٹھہرے تھے کہ وہاں سے روانگی میں آپ کے لیے آسانی تھی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3067۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپسی کی رات بطحا سے رات کے آخری حصے میں روانہ ہوئے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3068۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم ابطح کے مقام پر قیام فرماتے تھے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3069۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا لوگ حج کے اعمال سے فارغ ہو کر مینا ہی سے ہر طرف واپس اپنے اپنے وطن کو چلے جاتے تھے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص کوچ نہ کرے جب تک وہ روانگی سے پہلے آخری وقت بیت اللہ کے پاس طواف میں نہ گزارے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3070۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت طواف بیت اللہ کیے بغیر واپس کوچ کرنے سے منع فرمایا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3071۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طواف افاضہ کے بعد حیض شروع ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں میں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ ہمیں روانگی سے روک دے گی؟ میں نے کہا اس نے طواف افاضہ کر لیا تھا، اس کے بعد حیض شروع ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ روانہ ہو سکتی ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3072۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد فرمایا۔ ہم نے عرض کیا وہ ایام سے ہیں۔ آپ نے فرمایا بانجھ ہو، سر مونڈا جائے، میں سمجھتا ہوں وہ ہمیں کوچ کرنے سے روک لے گی۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، انہوں نے قربانی کے دن طواف افاضہ کر لیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب کوئی رکاوٹ نہیں، اسے حکم دو کہ کوچ کرے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3073۔ حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ اپنے والد محمد باقر رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا ہم لوگ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب ہم آپ کے پاس پہنچے تو آپ نے تمام افراد کے بارے میں پوچھا کہ آپ لوگ کون کون ہیں، حتیٰ کہ میری باری آ گئی۔ میں نے کہا میں محمد بن علی بن حسین ہوں۔ انہوں نے میرے سر کی طرف ہاتھ بڑھا کر میرا اوپر والا بٹن کھولا، پھر اسے نیچے والا بٹن کھولا، پھر اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھ دیا۔ اس وقت میں ایک جوان لڑکا تھا۔ آپ نے فرمایا تمہیں خوش آمدید، جو چاہو پوچھو۔ چنانچہ میں نے آپ سے سوالات کیے، انہوں نے جواب دیے۔ آپ اس وقت نابینا ہو چکے تھے، اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ ایک کپڑا اوڑے ہوئے تھے جو اتنا چھوٹا تھا کہ جب اسے کندھوں پر ڈالتے تو اس کے دونوں کنارے آگے آ جاتے، یعنی بکل مارنا مشکل تھا، اور ان کی بڑی چادر ان کے قریب تپائی پر پڑی ہوئی تھی۔ آپ نے ہمیں نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد میں نے کہا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے ہاتھ سے 9 کا اشارہ کر کے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مدینے میں 9 سال اقامت پذیر رہے اور حج نہیں کیا۔ 10ویں سال آپ نے لوگوں میں اعلان کروا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے والے ہیں۔ چنانچہ مدینے میں بہت سے لوگ اطراف و اکناف سے آ گئے۔ ہر ایک کی یہی خواہش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں حج کرے اور وہی کام کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے اور ہم بھی آپ کے ساتھ روانہ ہوئے۔ ہم ذوالحلیفہ پہنچے تو حضرت اسما بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہو گئی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آدمی بھیج کر دریافت کیا میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غسل کر کے ایک کپڑا لنگوٹ کی طرح باندھ لے اور احرام باندھ لے۔ ذوالحلیفہ کی مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، پھر قصبہ اونٹنی پر سوار ہوئے۔ جب اونٹنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بعیدہ میدان میں پہنچی تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جہاں تک میری نظر کام کرتی تھی سوار اور پیدل افراد نظر آئے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف بے شمار لوگ تھے اور اسی طرح بائیں طرف، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حد نظر تک لوگ تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود تھے۔ آپ پر قرآن مجید نازل ہوتا تھا اور آپ اس کا مطلب جانتے تھے۔ جو کام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے ہم بھی کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی آواز بلند کی، لبیک اللہم لبیک
لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاضر ہوں اے اللہ، حاضر ہوں، حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، حاضر ہوں، تعریفیں اور نعمتیں تیری ہیں اور بادشاہی بھی، تیرا کوئی شریک نہیں۔ لوگوں نے بھی ان الفاظ میں لبیک پکارا جن الفاظ میں آج کل پکارتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کسی لفظ سے منع نہیں کیا، البتہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مذکورہ بالا تلبیہ ہی پکارتے رہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہماری نیت صرف حج کی تھی، ہمیں عمرے کا علم ہی نہ تھا کہ حج کے ساتھ ہی عمرہ بھی کیا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کعبے کے پاس پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کا استلام کیا، طواف کے 3 چکروں میں رمل کیا اور 4 چکروں میں عام رفتار سے چلے، پھر مقام ابراہیم پر تشریف لے گئے اور فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ۔ آپ نے مقام ابراہیم کو اپنے اور کعبے کے درمیان کیا اور 2 رکعتیں پڑھی۔ امام جعفر فرماتے ہیں، میرے والد محمد بن علی کا بیان ہے اور یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے انہوں نے بیان کیا ہوگا کہ آپ نے 2 رکعتوں میں قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد پڑھی، پھر دوبارہ بیت اللہ کی طرف تشریف لے گئے اور حجر اسود کا استلام کیا، پھر دروازے سے نکل کر صفا کی طرف چلے، جب صفا کے قریب پہنچے تو یہ آیت پڑھی ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اور فرمایا ہم اسی سے شروع کرتے ہیں جس کا نام اللہ نے پہلے لیا ہے۔ چنانچہ آپ نے صفا سے ابتدا کی، آپ اس یعنی صفا پر چڑھے حتیٰ کہ بیت اللہ پر نظر پڑی، اللہ کی تکبیر و تحلیل اور حمد فرمائی، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اور الحمدللہ، پھر فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اکیلے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کی تعریفیں ہیں، وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اکیلے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بندے کی مدد کی، اور اسی ایک معبود حقیقی نے دشمنوں کی سب جماعتوں کو شکست دی۔ پھر ان الفاظ کو پہلی بار اور دوسری بار پڑھنے کے درمیان دعا مانگی، 3 بار ایسے ہی کیا، پھر اتر کر مروہ کی طرف چلے، حتیٰ کہ جب آپ کے قدم نشیب میں پہنچے تو وادی کے نشیبی حصے میں دوڑے، پھر جب آپ کے قدم بلند جگہ پہنچے تو آپ عام رفتار سے چل کر مروہ پر پہنچے، مروہ پر بھی اسی طرح کیا، یعنی تکبیر و تحمید اور تحلیل کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ یہی پڑھا، جس طرح صفا پر کیا تھا اسی طرح سعی پوری کی۔ جب مروہ پر آپ کے چکر پورے ہوئے تو فرمایا اگر مجھے اپنے معاملے کے بارے میں پہلے وہ بات معلوم ہوتی جو بعد میں معلوم ہوئی تو میں قربانی کے جانور ساتھ نہ لاتا اور اس طواف و سعی کو عمرہ بنا دیتا، لہٰذا تم میں سے جس کے ساتھ ہدی یعنی قربانی کا جانور نہیں اسے چاہیے کہ احرام کھول دے اور اسے عمرہ بنا لے۔ چنانچہ سب لوگوں نے احرام کھول دیے اور بال کٹوا لیے سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان لوگوں کے جن کے ساتھ قربانی کے جانور تھے۔ حضرت سراقہ بن مالک بن جعشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر کہا اے اللہ کے رسول، کیا یہ حکم اسی سال کے لیے ہے یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالی اور 2 بار فرمایا عمرہ حج میں اس طرح داخل ہو گیا ہے، یعنی صرف اس سال کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ قربانی کے لیے لے کر حاضر ہوئے تو دیکھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ان افراد میں شامل ہیں جنہوں نے احرام کھول دیا ہے اور انہوں نے رنگ دار کپڑے پہن رکھے ہیں اور سرما لگایا ہوا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اس کام پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا تو انہوں نے فرمایا مجھے ابا جان نے یہ حکم دیا ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق میں یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے، میں فاطمہ کے اس عمل کی شکایت کرنے اور انہوں نے جو بات بتائی تھی اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ پوچھنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے ان کے اس کام پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ سچ کہتی ہے، وہ سچ کہتی ہے۔ تم نے جب حج کا احرام باندھا تھا تو کیا کہا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے کہا تھا، اے اللہ، میں اسی چیز کا احرام باندھتا ہوں جس کا احرام تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے ساتھ تو قربانی ہے، لہذا تم بھی احرام نہ کھولو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، قربانی کے وہ جانور جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے لائے تھے اور وہ جانور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے لائے تھے، ان کی مجموعی تعداد 100 تھی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور جن کے ساتھ قربانی کے جانور تھے ان کے سوا سب لوگوں نے احرام کھول دیا اور بال کٹوا لیے۔ پھر جب ترویہ کا دن یعنی 8 ذی الحج آیا اور لوگ مینا کی طرف چلے تب انہوں نے حج کا احرام باندھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوار ہوئے اور مینا جا پہنچے اور اپنے مینا میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں پڑھی۔ پھر فجر کی نماز کے بعد کچھ دیر ٹھہرے رہے حتیٰ کہ سورج نکل آیا، اور آپ کے حکم سے نامیرہ مقام میں آپ کے لیے بالوں کا یعنی بکریوں کے بالوں سے بنا ہوا ایک خیمہ لگا دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا سے روانہ ہوئے تو قریش کو یقین تھا کہ آپ مشعر حرام یا مزدلفہ میں رک جائیں گے، جیسے زمانے جاہلیت میں قریش کیا کرتے تھے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے حتیٰ کہ عرفات میں پہنچ گئے۔ آپ کو نمیرہ میں خیمہ لگا ہوا ملا۔ آپ وہاں تشریف فرما ہوئے۔ جب سورج ڈھل گیا تو آپ کے حکم سے آپ کی اونٹنی قصبہ پر کجاوا کسا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو کر وادی کے نشیب میں تشریف لے آئے۔ وہاں لوگوں سے خطاب فرمایا۔ اس میں فرمایا، تمہارے خون اور تمہارے مال ایک دوسرے کے لیے اسی طرح قابل احترام ہیں جس طرح تمہارے اس شہر یعنی مکے میں اس مہینے یعنی ذی الحج کا یہ حج کا دن۔ سنو، جاہلی رواج کی ہر چیز میرے ان قدموں تلے رون دی گئی۔ دور جاہلیت میں ہو جانے والے قتل سب معاف ہیں، ان کا بدلہ نہیں لیا جائے گا، اور سب سے پہلے میں ربیہ بن حارث کا خون معاف کرتا ہوں۔ یہ دودھ پیتا بچہ قبیلہ بنی سعد میں پرورش پا رہا تھا اور قبیلہ بنی حذیل نے اسے قتل کر دیا تھا۔ زمانہ جاہلیت کے سب سود معاف ہیں، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا یعنی عباس بن عبد المطلب کا سود معاف کرتا ہوں، وہ سب کا سب معاف ہے۔ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، تم نے انہیں اللہ کی ذمہ داری پر حاصل کیا ہے اور اللہ کے نام پر ان کی عصمت کو اپنے لیے حلال کیا ہے۔ ان پر تمہارا یہ حق ہے کہ تمہارے بستر پر کسی ایسے شخص کو نہ بیٹھنے دیں جو تمہیں ناپسند ہے۔ اگر وہ یہ حرکت کریں تو انہیں مارو، لیکن سخت نہ مارو، اور تم پر ان کا یہ حق ہے کہ مناسب انداز سے انہیں خوراک اور لباس مہیا کرو۔ اور میں نے تمہارے اندر وہ چیز چھوڑی ہے کہ اگر اسے مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور تم سے قیامت کے دن میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو تم کیا کہو گے؟ حاضرین نے عرض کیا، ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے پورا دین پہنچا دیا، یعنی اپنا فرض پوری طرح ادا کر دیا اور امت کی خیر خواہی کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگشت شہادت آسمان کی طرف بلند کی اور لوگوں کی طرف جھکائی اور 3 بار فرمایا، اے اللہ گواہ رہے، اے اللہ گواہ رہے۔ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی، پھر اقامت کہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقامت کہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی۔ دونوں نمازوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سنت یا نفل نماز ادا نہیں فرمائی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر عرفات میں وقوف کے مقام پر تشریف لے گئے۔ آپ نے چٹانوں کی طرف اپنی اونٹنی کا پیٹ اور پہلو کیا اور حبل مشات یعنی ٹیلے کو اپنے سامنے کیا اور قبلے کی طرف منہ کیا اور ذکر و دعا میں مشغول ہو گئے۔ آپ برابر وہاں ٹھہرے رہے حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا اور تھوڑی سی سرخی بھی کم ہو گئی۔ جب سورج کی ٹکیا نظروں سے بالکل اوجھل ہو گئی تو آپ نے سواری پر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اپنے پیچھے سوار کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
عرفہ سے روانہ ہوئے تو آپ نے قصبہ کی مہار بہت زیادہ کھینچ رکھی تھی، حتیٰ کہ اس کا سر آپ کے کجاوے کی اگلی لکڑی سے جا لگا۔ آپ دائیں ہاتھ سے اشارہ کر کے فرما رہے تھے، اے لوگو، آرام سے چلو، آرام سے چلو۔ جب راستے میں کوئی ٹیلا آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹی کی مہار ڈھیلی چھوڑ دیتے تاکہ وہ ٹیلے پر آسانی سے چڑھ جائے۔ پھر آپ مزدلفہ تشریف لائے، وہاں ایک اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا کی اور ان کے درمیان کوئی سنت یا نفل نماز نہیں پڑھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے حتیٰ کہ صبح صادق ہو گئی۔ جب واضح طور پر صبح طلوع ہو گئی تو آپ نے اذان اور اقامت کہلوا کر فجر کی نماز ادا کی۔ پھر نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قصبہ پر سوار ہو کر مشعر حرام تشریف لے گئے۔ آپ اس کے اوپر تشریف لے گئے اور اللہ کی حمد اور تکبیر و تحلیل میں مشغول ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ٹھہرے رہے حتیٰ کہ خوب روشنی ہو گئی۔ پھر سورج طلوع ہونے سے پہلے یہاں سے روانہ ہو گئے۔ آپ نے اپنے پیچھے یعنی اونٹنی پر حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو سوار کیا۔ وہ خوبصورت بالوں والے گورے چٹے اور خوش شکل آدمی تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے تو کچھ عورتیں اونٹوں پر سوار تیزی کے ساتھ پاس سے گزریں۔ حضرت فضل انہیں دیکھنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ان کا چہرہ دوسری طرف کر دیا تو فضل نے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر کر عورتوں کو دیکھنا شروع کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی محصر میں پہنچے تو سواری کو قدرے تیز کیا، پھر اس درمیانی راستے پر چل پڑے جو بڑے جمرے پر پہنچتا ہے، حتیٰ کہ آپ اس جمرے پر جا پہنچے جو درخت کے قریب ہے۔ آپ نے اسے 7 کنکریاں ماری، ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہتے تھے۔ وہ کنکریاں اتنی چھوٹی تھیں کہ انگوٹھے اور انگلی سے پکڑ کر پھینکی جا سکیں۔ آپ نے وادی کے نشیب میں کھڑے ہو کر کنکریاں ماری۔ پھر آپ قربان گاہ کی طرف تشریف لے گئے اور اپنے ہاتھ سے 63 اونٹوں کو نہر فرمایا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ دیا تو باقی اونٹ انہوں نے نہر کیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے قربانی کے جانوروں میں شریک کر لیا تھا۔ پھر آپ کے حکم سے ہر اونٹ کی ایک بوٹی لے کر ہنڈیاں میں ڈالی گئی اور پکائی گئی۔ دونوں نے یہ گوشت کھایا اور اس کا شوربہ پیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف افاضہ کے لیے کعبے کی طرف تشریف لے گئے۔ آپ نے ظہر کی نماز مکہ مکرمہ میں ادا کی۔ عبد المطلب کی اولاد کے افراد زمزم پر پانی پلا رہے تھے، چنانچہ آپ ان کے بعد تشریف لے گئے اور فرمایا، عبد المطلب کے بیٹو، کنویں سے پانی نکالو۔ اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ لوگ پانی پلانے کے معاملے میں تم پر غالب آ جائیں گے تو میں بھی تمہارے ساتھ پانی نکالتا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ڈول دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پانی پیا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3074۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حج کے لیے 3 قسم کے حج کی نیت سے روانہ ہوئے۔ کسی نے حج اور عمرے دونوں کے لیے احرام باندھا تھا، کسی نے صرف حج کی نیت سے احرام باندھا تھا، کسی نے صرف عمرے کی نیت سے لبیک کہا تھا۔ تو جس نے حج اور عمرے دونوں کی نیت سے احرام باندھا تھا اس پر حج کے اعمال ادا کرنے تک کوئی احرام کی وجہ سے حرام ہونے والی چیز حلال نہ ہوئی۔ جس نے صرف حج کا احرام باندھا تھا اس پر بھی حج کے اعمال ادا کر چکنے تک کوئی حرام ہونے والی چیز حلال نہ ہوئی۔ اور جس نے صرف عمرے کی نیت کی تھی اس نے کعبے کا طواف کیا، صفا و مروہ کی سعی کی اور اس پر احرام کی وجہ سے حرام ہونے والی سب چیزیں احرام کھولنے کی وجہ سے حلال ہو گئیں، حتیٰ کہ وہ حج کے لیے احرام باندھے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3075۔ حضرت حجاج بن عمرو انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، جس شخص کی ہڈی ٹوٹ جائے یا لنگڑا ہو جائے وہ احرام کھول دے اور اس پر ایک اور حج کرنا لازم ہے۔ حضرت اکرمہ رحمہ اللہ نے کہا، میں نے یہ حدیث حضرت ابن عباس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے بیان کی تو انہوں نے کہا، اس یعنی حجاج بن عمرو نے سچ کہا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3077۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام
حضرت عبداللہ بن رافع رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے حضرت حجاج بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احرام والے کو رکاوٹ پیش آنے کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی ہڈی ٹوٹ جائے یا بیمار ہو جائے یا لنگڑا ہو جائے وہ احرام کھول دے اور اس پر اگلے سال حج کرنا لازم ہے۔ حضرت اکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے یہ حدیث حضرت ابن عباس اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم سے بیان کی تو انہوں نے کہا اس یعنی حجاج بن عمرو نے سچ کہا۔ امام عبد الرزاق نے کہا میں نے اس روایت کو ہشام صاحب دستوائی کی کتاب میں پایا، چنانچہ اسے میں معمر کے پاس لایا تو انہوں نے میرے سامنے اس کی قرات کی یا میں نے اس کے سامنے اس کی قرات کی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3078۔ حضرت عبداللہ بن معقل رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں مسجد میں حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا بیٹھا اور ان سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، تو فدیہ ہے روزوں سے یا صدقے سے یا قربانی سے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ آیت میرے ہی بارے میں نازل ہوئی ہے، مجھے سر میں جمعوں کی وجہ سے تکلیف تھی، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا جبکہ جوئیں سر کے بالوں سے جھڑ جھڑ کر میرے چہرے پر گر رہی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا یہ خیال نہیں تھا کہ تمہیں اس حد تک تکلیف ہوگی جتنی میں اب دیکھ رہا ہوں، کیا تمہیں ایک بکری مل سکتی ہے؟ میں نے کہا جی نہیں، تب یہ آیت نازل ہوئی فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، تو فدیہ ہے روزوں سے یا صدقے سے یا قربانی سے۔ صحابی نے فرمایا روزے تو 3 دن کے ہیں اور صدقہ 6 مسکینوں کو دیا جائے، ہر مسکین کو آدھا سا غلہ دیا جائے اور قربانی کی مقدار 1 بکری ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3079۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا مجھے جب جمعوں سے تکلیف پہنچی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں سر منڈوا دوں اور 3 دن روزے رکھوں یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ میرے پاس قربانی دینے کی گنجائش نہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3080۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے اور احرام کی حالت میں سینگی لگوائی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3081۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں سینگی لگوائی کیونکہ آپ کو درد ہو گیا تھا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3082۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی کے سواری کے جانور نے اس کی گردن توڑ دی جبکہ وہ شخص احرام کی حالت میں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو اور اسے اس کے احرام کے 2 کپڑوں میں کفنا دو، اس کا سر اور چہرہ نہ ڈھانپنا کیونکہ وہ قیامت کے دن لبیک پکارتا اٹھے گا۔ ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں اس کی سواری نے اس کی گردن موڑ دی۔ اس روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے خوشبو کے قریب نہ لے جانا یعنی خوشبو نہ لگانا، وہ قیامت کے دن لبیک پکارتا ہوا اٹھایا جائے گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3084۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا اگر احرام والا آدمی لگڑ بھگا یعنی بھیڑیے جیسے خونخوار جانور مار دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ایک مینڈھے کی قربانی دینا لازم کیا ہے اور اس جانور کو شکار قرار دیا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3085۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اگر احرام والا شتر مرغ کا انڈا توڑ دے تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس کی قیمت ادا کرے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3086۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 جانور فاسق ہیں، انہیں حرم سے باہر اور حرم کے اندر ہر جگہ قتل کیا جا سکتا ہے، سانپ، چتکبرا کوا، چوہا، کاٹنے والا کتا اور چیل۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3087۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 جانور ہیں جن کے قتل کرنے والے پر، یا فرمایا جن کے قتل کرنے میں کوئی گناہ نہیں اور وہ حرام ہیں: بچھو، قوا، چیل، چوہا اور کاٹنے والا کتا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3088۔ حضرت صعب بن جسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں ابوا یا ودان کے مقام پر تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے۔ میں نے آپ کی خدمت میں گورخر کا گوشت تحفے کے طور پر پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مجھے واپس دے دیا، یعنی قبول نہ کیا۔ جب آپ نے میرے چہرے پر افسوس کے آثار دیکھے تو فرمایا ہم آپ کو یہ تحفہ واپس تو نہ کرتے، لیکن ہم احرام کی حالت میں ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3090۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکار کا گوشت پیش کیا گیا، جبکہ آپ احرام میں تھے تو آپ نے وہ نہ کھایا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3091۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا حدیبیہ کے واقعے کے دنوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوا۔ آپ کے ساتھیوں نے احرام باندھا جبکہ میں نے احرام نہ باندھا۔ مجھے ایک جنگلی گدھا نظر آیا تو میں نے اس پر حملہ کر کے اسے شکار کر لیا۔ پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی کیفیت عرض کی اور یہ بھی ذکر کیا کہ میں احرام میں نہیں تھا اور میں نے آپ کو تحفہ دینے کے لیے اسے شکار کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ اسے کھا لیں، اور خود اس میں سے کچھ نہ کھایا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا کہ میں نے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شکار کیا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3093۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدی یعنی قربانی کے جانور بھیجتے تھے، میں آپ کی ہدی کے جانوروں کے قلادے بٹ کر تیار کیا کرتی تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسے کام سے پرہیز نہیں کرتے تھے جس سے احرام والا پرہیز کرتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3094۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدی یعنی قربانی کے جانوروں کے قلادے بٹتی تھی تو آپ اپنی ہدی کو قلادے پہناتے تھے، پھر ان جانوروں کو مکہ شریف بھیج دیتے، پھر آپ مدینہ شریف میں قیام پذیر رہتے اور کسی ایسی چیز سے پرہیز نہ کرتے جس سے احرام والا پرہیز کیا کرتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3095۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بکریاں ہدی کے طور پر بیت اللہ بھیجی تو انہیں قلادے پہنائے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3096۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدی کے جانور کی کوہان پر دائیں طرف اشعار کیا اور اس کا خون پونچھ دیا۔ راوی حدیث علی بن محمد اپنی حدیث میں بیان کرتے ہیں ذوالحلیفہ میں اشعار کیا اور جانور کے گلے میں 2 جوتیاں ڈالیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3097۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدی کے جانوروں کو قلادہ پہنایا، اشعار کیا اور انہیں مکے بھیج دیا۔ آپ نے ان چیزوں سے پرہیز نہیں کیا جن سے احرام باندھنے والا پرہیز کیا کرتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3098۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ آپ کے اونٹوں کو ذبح وغیرہ کرنے کا بندوبست کروں اور ان کی جھولیں اور کھالیں تقسیم کر دوں اور قصاب کو ان میں سے کچھ نہ دوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس قصاب کو ہم اپنے پاس سے دیتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3099۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اونٹوں میں ہدی کے طور پر ابو جہل کا اونٹ بھی شامل کیا، اس کی نکیل کا حلقہ چاندی کا تھا۔
سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3100